بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت المقدس تاریخ کی نظر میں۔ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں تاریخی معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے قبلہ اول، یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی اور عیسائیوں کے لیے وہ مقام جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ دنیا کی وہ واحد سرزمین ہے جس کو مسلمان، یہودی اور عیسائی مقدس مانتے ہیں۔ اس کے گلی کوچے کئی جنگوں کے شاہد ہیں۔ اس کی بستیوں نے درجنوں بار مکینوں کو جلا وطن ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ارض مقدس پر پہلا حملہ تقریباً 2500 سال پہلے 587 قبل از مسیح میں سلطنت بابل کے بادشاہ نے کیا۔ اس کی فوج نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، ہزاروں یہودیوں کو قیدی بنایا، انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کر کے غلام بنا کر لے گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا، جس کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت ہارون کا امامہ، حضرت سلیمان کی انگوٹھی اور من و سلویٰ سمیت انبیاء علیہ السلام کی مزید نشانیاں موجود تھیں۔ یہودیوں کی مشکلات اس وقت ختم ہوئیں جب 539 قبل از مسیح میں ایران کے پہلے بادشاہ سائرس اعظم نے سلطنت بابل کو فتح کیا، یہودی قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرایا، انہیں اپنی سرزمین پر واپس جانے کی اجازت دی۔ یوں جلا وطن ہوئے یہودی اپنی سرزمین پر واپس لوٹے۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی کو از سر نو تعمیر کیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ رومی افواج 63 قبل از مسیح میں یروشلم پر حملہ آور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی کو پھر تباہ و برباد کیا گیا، یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ کا نام و نشان پھر صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ وقت گزرا، قیصر روم کا اقتدار رومی یہودی بادشاہ ہیرٹ کے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کو پھر سے تعمیر کرایا۔ یہی وہ دور تھا جب انبیاء کی سرزمین فلسطین پر ایک اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا اور بعد میں انہیں یہیں مصلوب بھی کیا گیا۔ اس کے بعد مسیحیوں کے لیے بھی یہ سرزمینیں ارض مقدس بن گئی۔ نزول عیسیٰ کے بعد یروشلم پر پہلا حملہ 17ویں عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹیکوسٹ نے کیا۔ اس نے یہودیوں کو قتل کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا اور زندہ بچ جانے والوں کو جلا وطن کیا۔ وقت نے کروٹ لی، 6 صدی بعد جا کر حالات پھر تبدیل ہوئے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیصر روم کو شکست دی اور بیت المقدس کا کنٹرول مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ اس سرزمین پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا اور فتح نصیب ہوئی تھی۔ تقریباً 500 سال مسلمانوں نے بیت المقدس کی پاک سرزمین پر حکومت کی۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ چھڑ گئی۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا۔ عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کی۔ مسجد میں رہنے کے لیے کمرے بنوائے، متعدد دیگر عمارتوں کا بھی اضافہ کیا، مسجد کے اندر اور اس کے ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت خون بہایا گیا۔ مسلم سلجوق ریاست بٹ چکی تھی۔ مسلمان زوال کا شکار تھے، لیکن انہوں نے بیت الاقصیٰ پر اپنا کلیم نہیں چھوڑا تھا۔ تقریباً 90 سال گزر گئے، مسلمان اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس نہیں لے سکے۔ لیکن کیا اس وقت مسلمانوں نے ہمت ہار دی تھی؟ نہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک مرد مجاہد کو بھیجا، سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی کوششیں شروع کیں، لیکن بار بار ناکامی کے بعد بھی وہ رکے نہیں، حوصلہ نہیں ہارے۔ تقریباً 16 حملوں کے بعد بالآخر فتح یاب ہوئے۔ سلطان نے مسجد اقصیٰ کو اپنی اصلی حالت میں بحال کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک مسجد کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ حلف سے ایک عظیم الشان نادر ممبر تعمیر کرا کر مسجد میں نصب بھی کروایا گیا۔ صلیبی اس کے بعد بھی نہیں رکے، چالے چلتے رہے، مذہب کے نام پر گمراہ کر کے اتحاد بناتے رہے، سازشوں اور طاقت سے بیت المقدس حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام رہے۔ 15ویں صدی میں جا کر بیت المقدس سلطنت عثمانیہ کے پاس آ گیا۔ عثمانی سلاطین نے شہر کو جدید خطوط پر تعمیر کرایا، سڑکوں سے لے کر ریلوے لائن تک جدید نظام بنایا۔
عہد عثمانی کے دوران یہودیوں نے آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بڑی کوششیں کی، لیکن وہ کبھی ایسا کر نہ سکے۔ 1917 میں عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، پھر برطانیہ نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، پھر وہ ہوا کہ جس کا نتیجہ آج تک فلسطین کی مظلوم عوام سمیت پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ دنیا بھر سے یہودیوں کو لا لا کر یہاں بسایا گیا۔ طویل منصوبہ بندی کے بعد 1948 میں یہودی آبادکاروں نے اپنی مذہبی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ فلسطین اور دیگر عرب ریاستوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ بین الاقوامی برادری نے بھی اس کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن اسرائیلی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اسرائیل سے قبضہ چھڑانے کے لیے عرب اسرائیل جنگیں بھی لڑیں، لیکن مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل سکی۔ سازش کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمارے ذہنوں میں بھی باور کرائی جاتی رہی کہ پوری دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے اور مسلمان اس سے لڑ نہیں سکتے، جیت نہیں سکتے۔ مسلمان حکمرانوں کی عیاشیوں نے مسلم دنیا کو کمزور بنا دیا، جس کا فائدہ اسرائیل کو ہوا۔ آج ہمارے بڑے بڑے دانشور بھی یہی کہتے پھرتے ہیں کہ 70 سال میں جو کچھ حاصل نہیں کر سکے وہ اب کیا حاصل کریں گے۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بھی 90 سال بعد مسجد اقصیٰ کو حاصل کیا تھا۔ اس وقت بھی دشمن بڑا مضبوط تھا، مسلمان اس وقت بھی بکھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں فتح دی تھی۔ جس اسرائیل سے ہمیں ڈرایا جاتا تھا، جن یہودیوں کے قصے سنائے جاتے تھے، کیا انہوں نے اسرائیل کو ایسے ہی حاصل کر لیا تھا؟ انہوں نے بھی 2500 سال طویل جدوجہد کی، لٹتے رہے، قتل ہوتے رہے، قیدی بنتے رہے، غلام بنے، جلا وطن ہوئے، گمنامی کی زندگی کاٹتے رہے۔ الغرض ہر حالات کے بدترین حالات کا سامنا انہوں نے کیا، لیکن اپنی اولادوں میں ایک بات منتقل کرتے رہے کہ اس اپنی ریاست کو انہوں نے حاصل کرنا ہے، اور وہ انہوں نے سازشوں سے حاصل کر بھی لیا، اور ابھی طاقت اور مال کے بل پر قابض بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کسی صورت مسجد اقصیٰ کو بھولنا نہیں ہے۔ آج فلسطین کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کس طرح مظلوم عورتوں، بچوں، مردوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے گھر تباہ کر دیے، اسپتالوں پر بم گرائے گئے، ان کی خوراک، پانی، بجلی سب بند کر دیا، لیکن الحمدللہ ان کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ وہ وقت انشاءاللہ آئے گا، یقین رکھیے، ایمان رکھیے کہ فتح مسلمانوں کو ہی ہوگی، اور انشاءاللہ مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔